میں زویا کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا، اسے اپنے ساتھ لگائے جیسے ہی میں نے تیز قدم بڑھایا تاکہ اتراتے ہوئے شازمہ کے پاس سے گزروں تو یک دم ہی زویا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ دھڑام سے نیچے جا گری تھی۔ میرا دھیان اس وقت شازمہ کی طرف تھا، اس لیے میں زویا کو سنبھال نہیں پایا۔ وہ گرتے ہی بیں بیں کر کے رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، آپ سے میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے ہیل پہن کر چلنا نہیں آتا، لیکن آپ نے مجھے زبردستی ہیل پہنائی۔ کیوں پہنائی؟ دیکھ لیا میں کتنے زور سے گری ہوں۔ سب لوگوں کے سامنے میری عزت اور بھرم کا جنازہ نکل گیا تھا۔ شازمہ اپنا ایک ابرو چڑھائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے زویا کو کھڑا کیا، شاید اسے زیادہ چوٹ لگ گئی تھی، وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی۔ میں اسے سہارا دے کر ایک ٹیبل کے پاس لے گیا، کرسی کھینچ کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ دوسری کرسی پر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، زویا رونا بند کرو۔ سمجھی میں دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ کہنے لگی، بہت درد ہو رہا ہے، میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ نے کیوں مجھے ہیل پہنائی؟ اب بھی اس کا لاؤڈ اسپیکر آن تھا۔ میں نے اسے دبے دبے لہجوں میں ڈانٹا۔ میں نے کہا، چپ، ایک دم چپ پاگل لڑکی، ذرا سے گرنے پر یوں کون روتا ہے؟ تم بچی نہیں ہو زویا، چپ کر جاؤ۔ میں بھی زویا کو سمجھا ہی رہا تھا جب مجھے اپنے عقب سے آواز آئی، بچی ہی تو ہے دائیں مرتضیٰ۔ اس آواز کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن پلٹ کر میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ پھر سے بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے شکست دینے کے لیے خود سے 13-14 سالہ کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی کر لو گے۔ اوہ مائی گاڈ! میں نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا، جب تم خود سے 10 سال بڑے شخص سے شادی کر سکتی ہو تو میں خود سے چھوٹی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، گھاٹے کا سودا تو تم کر بیٹھے ہو دائم، میں تو اب بھی فائدے میں ہوں۔ میرا شوہر تم سے زیادہ دولت مند ہے اور اس کے باوجود میرے آگے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی تھی۔ میں نے کہا، تو تم اعتراض کر رہی ہو کہ تمہیں ایک شوہر کی نہیں بلکہ دم ہلانے والے کتے کی ضرورت تھی جو تمہیں اب مل چکا ہے۔ میری بات سن کر شازمہ کا چہرہ تمتمایا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے برا نہیں لگا دائم، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم کس کیفیت سے گزر رہے ہو۔ یہ پاگل لڑکی کہاں تمہارے جذبات کو سمجھ کر تمہیں سکون بخش سکتی ہوگی، جسے اپنے آپ کی ہوش نہیں ہے۔ یقیناً تم اب بھی میری غربت کو ترس رہے ہوگے اور ترستے رہو گے، کیونکہ جب تک یہ لڑکی ذہنی طور پر بڑی ہوگی تمہاری عمر یقیناً ڈھل جائے گی۔ تم اب یقیناً پچھتاؤ گے کہ تم نے ہیرا گنوا کر کانچ کا انتخاب کیا ہے۔ تم اب بھی ایک فیلئر مرد ہو، دائم ساری زندگی بس میرے ہی بچے پالو گے، ساتھ اس لڑکی کو بھی سنبھالو گے جو تمہیں کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ زویا چپ چاپ تھی۔ میں اپنے اندر کراہ کے رہ گیا تھا۔ باقی کی پارٹی خاموشی کی نظر ہو چکی تھی۔ میں نے زیادہ کسی سے بات نہیں کی۔ وشما زویا کے پاس ہی بیٹھی تھی، البتہ فہد شازمہ کے پاس تھا۔ جیسے ہی پارٹی ختم ہوئی میں بڑی رف ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ بار بار شازمہ کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ میں ایک فیلئر انسان ہوں اور میں مزید بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ جب تک زویا سمجھنے کے قابل ہوگی میری عمر ڈھل جائے گی۔ شازمہ کے ان جملوں نے میرے اندر تو جیسے آگ ہی لگا کے رکھ دی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا بچے آدھی نیند میں تھے۔ میں نے دونوں بچوں کو گود میں بھر کر ان کے کمروں میں چھوڑا تھا اور زویا ننگے پاؤں کمرے میں گئی تھی۔ ہیل والے جوتے اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ جب تک میں وشما اور فہد کو کمرے میں لٹا کر اپنے کمروں میں آیا تو زویا کپڑے تبدیل کر کے اپنے بھالو کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ میں بیڈ پہ لیٹ گیا۔ میں نے کہا، زویا؟ وہ شاید ابھی گہری نیند میں نہیں تھی۔ کہنے لگی، بولے۔ میں نے کہا، ادھر میرے پاس آؤ، میرے بازو پر سر رکھو۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری تھی، نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، جی گھبراتا ہے۔ میں پہلے ہی شازمہ کی باتیں سن کر تپا بیٹھا تھا۔ اس کی بات نے میرا تیش بڑھا دیا تھا۔ میں نے کہا، تم آ رہی ہو یا میں آؤں؟ دیکھو اگر میں آیا تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، لیکن اگر تم خود آؤ گی تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے میرے پاس آئی تھی، میرے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گئی، لیکن بھالو ابھی بھی اس نے اپنے اور میرے درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔
میں نے بھالو بیچ سے ہٹایا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا، آنکھیں بند کر لیں۔ میں اسے اپنے لمس کا عادی بنانا چاہتا تھا، اس کے اندر سوئے جذبات جگانا چاہتا تھا۔ مجھے اب اسی سے سب کچھ چاہیے تھا، سکون، تسکین اور اولاد، سب کچھ۔ آخر اس شازمہ کی بچی کو بھی تو بتانا تھا نا کہ میں ایک فیلئر نہیں ہوں۔ وہ گہری نیند میں تھی، پتہ نہیں اس سے کچھ فیل کیوں نہیں ہوتا تھا۔ لڑکیاں تو فوراً سے محسوس کر لیتی ہیں۔ میں اس کے بہت قریب تھا، لیکن اس کی نیند کا یہ عالم تھا کہ لگ رہا تھا جیسے نشہ کر کے سوئی ہے۔ بہرحال پتہ نہیں کب، لیکن میں بھی سو چکا تھا۔ صبح میرے سینے پر زوردار مکہ لگنے پر میری آنکھ کھلی تھی۔ وہ کہنے لگی، پیچھے ہٹیں، میرا بھالو کہاں ہے؟ زویا کی آنکھ کھلی تھی اور بھالو کی جگہ مجھے اپنے ساتھ دیکھ کر وہ کسمسائی تھی۔ میں نے کہا، چھوٹی نہیں ہو تمہارے بھالو کے ساتھ سونے کی عمر گزر گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، گھٹ جائے تمہارا دم، میں کیا کروں؟ کب تک تمہاری شکل دیکھ کر گزارا کروں؟ اب نہیں ہوتا۔ زویا، آئی لو یو۔ میری بات پر اس کی دھڑکنیں بھری تھی۔ میں نے کہا، آئی لو یو کا مطلب جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں، یہ بری بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کس نے کہا تم سے؟ وہ کہنے لگی، اماں نے بتایا تھا جب گلی کے جمشید نے مجھ سے آئی لو یو کہا تھا نا۔ یہ سن کر تو میری ساری خماری اڑن چھو ہو چکی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا، کون جمشید؟ وہ کہنے لگی، وہی خالہ رضیہ کا بیٹا جو ہر وقت منہ میں پان ڈالے رکھتا تھا۔ ایک ہی تو جمشید ہے ہمارے محلے میں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ زویا، آئی لو یو، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ ساتھ میں گلاب کا پھول بھی دیا تھا۔ میں نے جا کر اماں کو پکڑا دیا اور وہ بتا بھی دیا۔ تبھی اماں نے کہا تھا یہ جملہ اچھا نہیں ہوتا، اگر کوئی کہے تو منہ پہ تھپڑ مار دینا۔ میں نے کہا، کوئی اور کہے تب تھپڑ مارنا ہے، اگر شوہر کہے تو اسے بھی آئی لو یو کہتے ہیں، سمجھی؟ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر سے رومانٹک ہونے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، تمہارے بال بہت لمبے ہیں اور میں لمبے بالوں کا دیوانہ ہوں، جی چاہتا ہے ان میں کھو جاؤں۔ وہ کہنے لگی، یہ تو سارا جمن خالہ کے بنائے ہوئے تیل کا کمال ہے۔ اماں روز وہی تیل تو میرے سر میں لگاتی تھی۔ میں جب اماں کے گھر جاؤں گی تب آپ کو بھی لا دوں گی، آپ کے بال بھی اتنے ہی لمبے ہو جائیں گے۔ میرا جی چاہا اپنا سر اس کے سر پر زور سے دے ماروں۔ سارے رومانس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا، کبھی جمشید تو کبھی جمن خالہ۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آخر وقت میں واقعی ہی مجھے شازمہ کا خیال آیا تھا۔ جیسے بھی تھی، محبت کا جواب محبت سے تو دیتی تھی، مگر زویا، آج چھٹی تھی اس لیے میرا دیر تک سونے کا موڈ تھا، اس لیے میں کروٹ بدل کر سو گیا۔ زویا کے جھنجھوڑنے پر میری آنکھ کھلی تھی۔ وہ کہنے لگی، ملازمہ نے ناشتہ لگا دیا، چلے ناشتہ کر لیں۔ میں نے کہا، ایسے اٹھاتے ہیں شوہر کو؟ وہ کہنے لگی، پھر کیسے جگاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ میں نے شوق ہوتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، ہاں، مجھے وہ سب بھی آتا ہے، میں نے دیکھا تھا اماں کو ابا کو اٹھاتے ہوئے۔ میں نے کہا، اچھا؟ وہ کہنے لگی، اور کیا؟ یہ کہتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کو بھی ویسے ہی جگاؤں؟ میں نے کہا، ہاں، جگاؤ۔ میں نے سوچا چلو شکر ہے کچھ تو اسے بھی پتہ ہے۔ کہنے لگی، پہلے آپ سوئیں تو پھر میں ہی جگاؤں گی نا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے بھی آنکھیں بند ہی رکھی۔ جب کمرے کے دروازے کھلنے کی آواز آئی اور پھر زویا میرے قریب آئی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے جگائے گی۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب اس نے میری شہادت کی انگلی پکڑی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میری انگلی کا کیا کرے گی۔ ابھی میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ جب میری انگلی کسی گرم چیز میں ڈالی تھی اور میں اچھل کر رہ گیا، جب دیکھا تو اس کم عقل لڑکی نے میری انگلی گرم گرم چائے میں ڈال دی تھی۔ میں اچھل کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا، پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ میری انگلی جلا دی۔ میں اپنی انگلی پر پھونکے مارنے لگا اور وہ گھبرا گئی۔ کہنے لگی، اماں تو ابا کو ایسے ہی جگاتی ہیں۔ میں نے کہا، سارا خاندان ہی پاگل ہے شاید، ہلاکو خان کی رشتہ دار ہو کیا؟ جاؤ نکلو یہاں سے باہر، پاگل گدھی۔ میرے یوں چلانے پر وہ کمرے سے باہر چلے گی۔ میں اپنا جی چلانے لگا تھا۔
اب اس لڑکی سے میں کیا محبت کروں؟ اپنی سرخ انگلی کو دیکھ کر میں نے تعصب سے سوچا تھا۔ مشمہ کی دوستی زویا سے ہو گئی تھی۔ اب زویا اس کا خیال بھی رکھتی تھی اور فہد بھی زویا سے ہلکی ہلکی بات کر لیتا تھا۔ مسئلہ سارا میرا تھا، مجھے اس کا ہونا نہ ہونا برابر لگتا تھا۔ وہ میرے ساتھ سوتی تھی لیکن مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اسے متاثر کرنا نہیں آتا تھا، اپنی طرف مائل کرنا نہیں آتا تھا، لیکن میں اسے زبردستی اپنے بازو پر لٹاتا تھا۔ ایک بار میں نے زویا سے کہا، تمہیں چھوٹے بچے کیسے لگتے ہیں؟ وہ کہنے لگی، چھوٹے بچے ہی لگتے ہیں، اور کیسے لگیں گے؟ میں نے کہا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا بھی ایک چھوٹا سا ننھا منا سا بچہ ہو، بہت پیارا سا؟ وہ کہنے لگی، بالکل میرے ببلو جیسا۔ اس کی بات سن کر میں زچ ہوا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، تمہارے میرے جیسا ہنستا مسکراتا ہوا، تمہاری گود میں کھیلتا ہوا۔ جانتی ہو بچہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں مجھے پتا ہے، جب بھابھی کا فہیم ہوا تھا تو اماں نے بتایا تھا کہ 2 فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینکنے آئے تھے اور بھابھی نے کھینچ لیا تھا۔ اس چکر میں بھابھی کو چوٹیں بھی لگی تھی، اسی لیے انہیں ہاسپٹل جانا پڑا۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ آج کل کے دور میں یہاں میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، چھوٹے بچے بھی یہ جان چکے ہیں بچے آتے کہاں سے ہیں۔ بس یہ بیوقوف لڑکی پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا، زویا، مجھے تم سے اپنا بچہ چاہیے، بہت پیارا سا۔ وہ کہنے لگی، پہلے آپ کے 2 بچے تو آپ سے سنبھالے نہیں جاتے، مجھے انہیں اسکول بھیجنا پڑتا ہے، تیسرا کون سنبھالے گا؟ دیکھیں، آپ کے بچے سنبھالنے والی آیا نہیں ہوں میں نہیں سنبھالوں گی آپ کا بچہ۔ میں نے کہا، وہ تمہارا بھی بچہ ہوگا، تمہیں خود اس پر پیار آئے گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے اتنے چھوٹے بچے نہیں چاہیے، گلا پھاڑ پھاڑ کے روتے ہیں۔ مجھے پتا ہے، بھابھی پوری رات انہیں لے کر پورے ذہن کے چکر کاٹا کرتی تھی۔ دائم آپ کو بچے کیوں چاہیے؟ 2 ہیں تو کافی ہیں۔ اس نے لاپرواہی دکھائی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے بچے نہیں سنبھالنے آتے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا، کوئی فرق نہیں ہے تم میں اور شازمہ میں۔ وہ مجھے نافہمی سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، شازمہ کون؟ میں نے کہا، میری پہلی بیوی۔ پتہ نہیں تم عورتوں کو بچوں سے کیوں چڑ ہوتی ہے۔ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں۔ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، میں تمہیں سمجھا بھی نہیں سکتا کیونکہ تم کوشش ہی نہیں کرتی ہو، میں تنگ آ چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا، تم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ لیٹنے سے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے۔ میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن تم ایسی باتیں کر جاتی ہو کہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ تم میں عام لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لڑکی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ لیٹا جائے تو انسان کی نیند اڑ جائے۔ تم میری بیوی ہو، میری محرم ہو، مجھے تمہارے ساتھ ہر قسم کی اجازت ہے، لیکن تم ویسی باتیں نہیں کرتی جو مجھے تمہاری طرف مائل کرے۔ میں چاہ کر بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ جب بھی تم سے بات کرتا ہوں تو تم ایسا الٹا جواب دیتی ہو کہ میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ رشتہ نہیں نبھا پا رہا۔ تمہارے گھر والوں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ہر بات سے لا علم رکھا، اور نہ ہی میرے دوست راویار نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے۔ میں پہلے ہی اپنے گھر اور اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان تھا کہ مجھ پر زویا نام کی ایک مصیبت اور ڈال دی گئی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، دیکھو، یہ رونے کا ڈرامہ مت کرو۔ تم اپنے آپ کو جب بدلنے کو تیار ہی نہیں ہو تو میں کیا کروں؟ میں کب تک دیوار سے اپنا سر ٹکرا سکتا ہوں؟ میں بہت کوشش کرتا ہوں، تم میرا ساتھ نہیں دیتی ہو۔ تمہارے بالوں کی تعریف کروں تو تمہیں خالہ جمن یاد آ جاتی ہیں۔ تم سے آئی لو یو کہوں تو تمہیں اپنی محلے کے آوارہ لڑکے یاد آ جاتے ہیں۔ بچے کی بات کروں تو تم صاف انکار کر دیتی ہو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ ہے بیوی کسے کہتے ہیں؟ بیوی اسے کہتے ہیں جو اپنے شوہر کو راحت فراہم کرے، وہ اسے دیکھے تو اپنی ساری پریشانیوں کو بھول جائے، اسے چھوئے تو اس میں کھونے لگے، سب کچھ بھول جائے۔ لیکن تم ایسی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو زویا پہلے سے ہی جاگ رہی تھی۔ اس بار چپ چپ سی تھی۔ مجھے بھی کچھ افسوس ہوا کہ شاید میں نے اسے زیادہ باتیں سنا دی۔
لیکن میں بھی کیا کرتا، کب تک صبر کا دامن تھامے رکھوں۔ میں نے آفس جاتے ہی ناشتہ بھی نہیں کیا اور مجھے ہی دے کے جا رہی تھی۔ میں آفس چلا گیا۔ آفس میں ہی مجھے شازمہ کی کال آئی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی، مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی بھول ہو گئی ہے دائم، میں اپنے کیے پہ بہت پچھتا رہی ہوں۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، اس لیے مجھے ایسا شوہر ملا جو یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ پھر کہنے لگی کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ صرف دیکھنے میں ہی معزز ہے لیکن حقیقت میں 1 لاکھ کا گرا ہوا ہے۔ تم نے آج تک کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، مجھے اولاد بھی دی لیکن میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ صرف اپنی عیاشیوں کے چکر میں بہت پچھتا رہی ہوں۔ مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا تمہاری ان باتوں کا اب کیا فائدہ ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں جس لڑکی سے تم نے شادی کی ہے وہ بہت بے وقوف اور بے عقل ہے۔ میں جانتی ہوں تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتی جو میں دے سکتی ہوں۔ تم ابھی بھی مجھے بھول نہیں پائے۔ میں جانتی ہوں تم ایسے ہو ہی نہیں جسے دوسری عورتوں میں دلچسپی ہو جائے یا کوئی عورت اس کے دل میں اتنی جگہ کر جائے۔ ہمارے پاس ایک راستہ اور بھی ہے۔ میں نے کہا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیوں میرا صبح صبح دماغ خراب کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں اپنے شوہر سے کھلا لینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یہ تم اپنا ذاتی مسئلہ ہے تمہارا۔ اور کہنے لگی میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی تمہیں کبھی بھی خوشی نہیں دے سکتی۔ آج تمہارے سامنے وہ بچوں کے ساتھ اچھا رہ بھی رہی ہے تو کل کو نہیں رہے گی۔ میں ان کی ماں ہوں، جیسی محبت میں ان سے کر سکتی ہوں زویا نہیں کر سکتی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس کو اس کے گھر بھیج دو، ہم پھر سے ایک نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس بار میں تمہارے کسی بات پہ کوئی اختلاف نہیں کروں گی، پلیز۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرا دماغ اس وقت گھومنے لگا تھا کہ سچ تھا کہ زویا اس ٹائپ کی نہیں تھی۔ میں ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارا کر چکا تھا، ہر چیز سے واقف۔ اب یہ بھی نہیں کہ دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، ظاہر ہے خواہش تو تھی، کبھی کبھی جذبات بہت تنگ کرتے تھے، لیکن ظاہر سی بات تھی کہ زویا مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ میں جو سننا چاہتا تھا وہ تو بولتی نہیں تھی۔ میرا اور شازمہ کے سب اختلافات ایک طرف تھے، لیکن ہم نے ایک دوسرے سے سکون ضرور حاصل کیا تھا۔ وہ مجھے سمجھتی تھی اور میں اسے، لیکن زویا مجھے نہیں سمجھتی تھی۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھا جب مجھے فون آ گیا۔ ملازمہ کہنے لگی صاحب جی زویا بی بی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب، کہاں گئی ہے؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، اپنا سامان اٹھایا اور کہنے لگی مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ وہ کہنے لگی کہ میں بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں میں نے کیا ایسا قصور کیا جس کی سزا مجھے زویا کی شکل میں مل رہی ہے۔ چلی گئی ہے اچھی بات ہے، جائے دفع ہو جائے۔ میں کاروبار سنبھالوں یا میں ان جھمیلوں میں پڑا رہوں؟ میں کافی غصے میں تھا، پورا دن اپنے کام میں مصروف رہا۔ شام کو جب واپس آیا تو وشما رو رہی تھی۔ میں نے کہا اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی ماما گھر چھوڑ کے چلی گئی، کہہ رہی تھی تمہارے پاپا اچھے انسان نہیں ہیں، انہیں میں بری لگتی ہوں۔ پاپا آپ نے مجھے ماما کو ڈانٹا تھا، وہ کیوں چلی گئی؟ میں نے کہا اسے جانے دو، میں بھی اسے واپس نہیں لاؤں گا، دماغ درست ہوگا تو خود آ جائے گی، نہیں ہوگا تو وہیں بیٹھی رہے گی۔ تم نے کھانا کھایا؟ میں نے وشما سے پوچھا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں جانتا تھا کہ آج فہد بہت خوش ہوگا، لیکن جب وہ کمرے میں باہر آیا تو اس کی بھی آنکھیں متورم تھیں۔ میں نے کہا تمہیں اب کیا ہو گیا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا ایسی بھی بات نہیں، وہ جیسی بھی تھی میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی پاپا، آپ انہیں واپس لے آئیں، میں ابھی انہیں تنگ نہیں کروں گا۔ وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، باتیں بھی کرتی تھی، کارٹون بھی دیکھتی تھی اور ہمیں فرینچ فرائزز بھی بنا کر دیتی تھی۔ میں نے کہا میں نے اسے گھر سے نکلنے کے لیے نہیں کہا، خود گئی ہے تو خود آ جائے گی۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ سامنے صوفے پر اس کا بھالو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ تو اپنے بھالو کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہتی تھی، اور رات کو تو اس کو ساتھ لے کر سوتی تھی، بھالو کیسے چھوڑ گئی؟
دیکھا تو اٹیچی بھی ویسے ہی ویسا پڑا ہوا تھا۔ الماری کھولی تو اس کے کھلونے بھی اسی خانے میں پڑے تھے۔ ڈریسنگ کے اوپر وہ کڑے بھی پڑے تھے جو میں نے منہ دکھائی میں اسے پہنائے تھے۔ وہ کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ دن تو میں نے پرواہ نہیں کی، لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ حماد صاحب نے بھی کوئی فون نہیں کیا تھا، ورنہ وہ فون کرتے کہ ان کی بیٹی کیوں رو رہی ہے، کیوں واپس آ گئی۔ مجھے انتظار تھا کہ وہ مجھے کال کرے، مجھ سے فون پر بات کرتے تو میں انہیں بتاتا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اپنی کس بے عقل بیٹی کو میرے پلے باندھ دیا ہے۔ لیکن 2 دن سے کوئی فون نہیں آیا تھا۔ میں نے زاویہ کو کال کی، میں نے کہا کہ تمہیں حامد صاحب کا کوئی فون آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں مجھے کیوں فون آئے گا، کیوں ہوا کیا ہے؟ پھر تم نے زویا سے کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں کیا، بس ذرا سا اس کو ڈانٹ دیا تھا، پھر میں آفس چلا گیا تو پیچھے سے وہ اپنے میکے چلی گئی۔ وہ کہنے لگا تم ہوش میں تو ہو دائم؟ میں نے کہا کیا مطلب، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا وہ اپنے گھر کیسے جا سکتی ہے، اسے اپنے گھر کا پتہ نہیں پتا، اسے کچھ بھی نہیں پتا، تم کیسے اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہو؟ میرے دماغ کی گھنٹی بجی تھی۔ یاد آنے لگا تھا کہ پہلے بھی جب میں نے اسے تھپڑ مارا تھا تو یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ، مجھے اپنے گھر کا نہیں پتا۔ میرے تو جیسے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے فون بند کیا، آفس سے باہر نکل گیا، سیدھا حامد صاحب کے گھر گیا تھا۔ میں نے ان کے گھر کی ڈور بیل بجائی تو کچھ دیر تک دروازہ ان کی بیوی نے کھولا تھا۔ وہ کہنے لگی ارے بیٹا تم آؤ نا، اندر آؤ۔ وہ کہنے لگی تمہارے ساتھ زویا نہیں آئی، بچے نہیں آئے؟ جب سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی تم نے زویا کو گھر میں نہیں بھیجا، نہ خود آئے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ہم نے تو اس لیے نہیں کہا کہ ہمارا گھر اس قابل نہیں ہے، شاید تم ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے۔ ان کی بات نے میری جان نکال دی تھی۔ میں نے کہا زویا؟ کیا زویا یہاں نہیں ہے؟ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی بیٹا کیا ہوا، اتنے بوکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ زویا 2 دن پہلے گھر سے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ آپ لوگوں کے گھر جا رہی ہے۔ میں اس وقت آفس میں تھا، یہ سن کر تو ان کا بھی رنگ اڑا تھا۔ وہ کہنے لگی میری بیٹی ایسے کیسے جا سکتی ہے، تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اسے تو راستوں کا بھی نہیں پتہ نہیں میری بچی کہاں ہوگی، کس طرح کے حال میں ہوگی۔ انہوں نے تو رونا دھونا مچا دیا۔ ان کی بہویں بھی آ گئی، پوتے پوتیاں سبھی پریشان تھے۔ کچھ دیر میں شاید حامد صاحب بھی آن چکے تھے، اس لیے گھر آ گئے۔ وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ کہنے لگے بیٹا زویا کیسے جا سکتی ہے، وہ ایسی نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے، اسے ڈر لگتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیسے گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے کہا کہ میں خود نہیں جانتا، میں تو سمجھا یہاں آ چکی ہے اس لیے اسے لینے آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں کیا نہ کروں۔ کہاں گئی تھی وہ؟ اس کے بھائی بھی پہنچ گئے، سب پریشان تھے۔ میں نے کئی جگہ پتہ کیا لیکن کسی کو نہیں پتہ تھا۔ چوکیدار اور ملازمہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ باہر گئی تھی، اس کے بعد کہاں گئی انہیں بھی خبر نہیں۔ میں جہاں جہاں تلاش کر سکتا تھا کر رہا تھا، ہاسپٹل تک دیکھ آیا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ شاید فہد نے یہ بات شازمہ کو بتائی تھی، اس کی مجھے کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ کہنے لگی چلو یہ تو اچھا ہوا کہ وہ خود ہی چلی گئی، میں بھی اپنے شوہر سے کچھ ہی دنوں میں طلاق لے لوں گی، پھر ہم اپنا گھر بسائیں گے۔ میں نے کہا شٹ اپ، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے، تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہوں میں کہ جب جی چاہا کھیل لیا اور جب دل کیا ہے پھینک دیا، اور پھر اب دوبارہ دل چاہا تو دوبارہ پھر مجھے کھلونا بنانے کے لیے تم تیار بیٹھی ہو۔ میں اس وقت اپنی بیوی کے لیے پریشان ہوں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی تمہیں اپناؤں گا۔ اگر تمہارے دماغ میں ایسا کچھ بھی ہے تو نکال دو۔ میری طرف سے تم شادی نبھاؤ یا توڑ دو، لیکن اگر میری وجہ سے توڑ رہی ہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زویا جیسی بھی ہے، اچھی ہے بری ہے، مجھے سکون دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے، لیکن میری بیوی ہے اور وہی رہے گی۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ وہ مجھے پکارتی رہے گی لیکن میں نے فون بند کر دیا، پھر اسے ایک طرف پھینک دیا۔ حامد صاحب بہت پریشان تھے، ان کے گھر میں تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ فہد بھی روئے جا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ گئی تو گئی کہاں۔
رات کے 2-2 بجے تک میں سڑکوں پر بلا وجہ گاڑی چلاتا رہتا تھا، ادھر دیکھ ادھر دیکھتا رہتا، اپنے آپ کو کوستا رہتا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب سنانے کی۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتی، کافی حد تک تو بدل رہی تھی، خود کو بچوں کے ساتھ بھی دوستی کر چکی تھی، کئی کام بھی کر لیا کرتی تھی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی۔ مجھے اس سے باتیں سنانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میری اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اب لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے عام سی لڑکی نہیں تھی۔ کبھی کبھی ہمیں تب احساس ہوتا ہے جب وہ شخص ہماری زندگی میں سے دور چلا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھا۔ اب مجھے بھی احساس ہو رہا تھا کہ زویا میرے لیے کیا تھی۔ اس کی الٹی پلٹی باتیں مجھے یاد آتی تھی تو پھر اور بھی زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ میں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ اچھا کیا ہی نہیں تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، سب کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو یا وہ مر چکی ہے، کیونکہ میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اسے تلاش نہ کیا ہو۔ پچھلے 7 دن سے میں نے دل سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا، نہ میرے بچوں نے، دونوں ہی اداس تھے۔ جب میں واپس آتا تو ایک ہی سوال پوچھتے کہ کیا زویا ماما مل گئی ہیں، اور میں نفی میں سر ہلا دیتا۔ رات کو میں سگریٹ پی رہا تھا جب مجھے لگا جیسے باہر کچھ آہٹ سی ہوئی ہے۔ اس وقت گھر پر کوئی ملازم بھی نہیں ہوتا تھا اور بچے رات کو سوتے تھے تو صبح ہی اٹھتے تھے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو آہٹ کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا کچن میں گیا، دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، وہ زویا تھی۔ کھانے کی بہت ساری چیزیں شاپر میں ڈال رہی تھی، پورا شاپر وہ بھر چکی تھی۔ پھر ہاتھ میں 2 پانی کی بوتلیں پکڑے جیسے ہی کچن سے باہر جانے لگی تو مجھے سامنے دیکھ کر سب کچھ اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، اور میرا یہ حال تھا کہ جیسے میں غصے سے پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ میں نے کہا کہاں گئی تھی تم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا زویا تم کہاں گئی تھی اور اب کہاں سے آئی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے میں تمہیں کیسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے پریشان ہیں، کہاں تھی تم؟ وہ کہنے لگی میں چھت پر تھی۔ میں نے کہا کہ واٹ، تم 8 دن سے چھت پر ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں، میں آپ کو اچھی تو جو نہیں لگتی۔ ساتھ ساتھ وہ روئے بھی جا رہی تھی۔ میں اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا تم 8 دن سے چھت پر کیا کر رہی تھی؟ چوکیدار نے تو خود تمہیں باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگے ہاں، میں باہر گئی ہی تھی کیونکہ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی، کسی سے کہوں گی بھی نہیں، وہ مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑ دے۔ لیکن جب میں مین روڈ پہ گئی تو ایک مونچھوں والا آدمی دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا تو میں واپس آ گئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، چوکیدار دروازے پہ نہیں تھا بیٹھا تھا، پتہ نہیں کہاں تھا۔ اس وقت بچے بھی اسکول تھے۔ میں اپنے کھانے پینے کا سامان لے کر چھت پہ آ گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں اکیلی باہر نہیں جاتی۔ پھر چھت پہ کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ چھت میں جو کمرہ تھا میں وہاں رہنے لگی، بس رات کو ہی آ کر اپنا کھانا پینے لے جاتی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری اس حرکت سے ہم لوگ کتنے پریشان ہیں، تمہارے گھر والے کتنے پریشان ہیں؟ وہ کہنے لگے سب آپ کا قصور ہے، آپ نے مجھے اتنی باتیں سنائی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں، لیکن نہیں گئی کیونکہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ میں اس کا بازو پکڑ کے اس کو اپنے کمرے میں لے آیا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر کے میں نے کہا مجھے بھی تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، مجھے دیکھ کر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ میری باتیں مجھے یاد دلا رہی تھی۔ آپ کو اپنی پہلی بیوی سے محبت ہے، جائیں جا کے کر لیں اس سے شادی، اسے واپس لے آئیں، آپ کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ لیکن میں اپنے ابا کے گھر نہیں جاؤں گی، میں چھت پہ رہ لوں گی، بس میرا بھالو مجھے دے دیں۔ میں نے کہا یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی بس مجھے آپ کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، کیوں اچھے لگتے ہیں یہ نہیں پتا۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کیوں اچھی لگتی ہو یہ بھی مجھے نہیں پتا، چلو دوستی کر لیتے ہیں، آج کے بعد میں تمہیں کبھی کوئی بات نہیں سناؤں گا، تمہیں کوئی تانا نہیں دوں گا،
حامد صاحب کو جب پتہ چلا کہ 7 دن سے ان کی بیٹی چھت پر تھی اور کہیں نہیں گئی تھی، پھر جا کے انہیں کچھ سکون ملا تھا۔ میں زویا کو اس کے میکے لے گیا۔ حیرت اس بات کی تھی کہ اس نے میری کوئی شکایت نہیں لگائی تھی۔ سارا دن اپنے بھتیجوں کے ساتھ مسکراتی رہی، کبھی اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کو اس کا میکا نہیں دکھایا تھا اور اس نے بھی نہیں کہا، کوئی شکایت بھی نہیں کی، نہ کبھی شاپنگ کی ضد کی مجھ سے، نہ کبھی کچھ مانگتی۔ جو تھا وہ کھا لیتی تھی اور اپنے کھلونوں کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ لیکن اب بدلنے لگی تھی۔ اب وہ میرا بازو خود سیدھا کرتی تھی اور سر رکھ کر میرے ساتھ لیٹ جاتی تھی۔ میں نے کہا تھا تمہیں نیند آ جائے گی اپنے بھالو کے بغیر، آپ ہیں نا، آپ کو بھالو سمجھ لیتی ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کو کوکنگ بھی سیکھ لی اور بچے بھی شازمہ کو یاد نہیں کرتے تھے، زویا کے عادی ہو چکے تھے۔ ایک بار میں رات کو کمرے میں آیا تو لپسٹک لگا رہی تھی اور آج تو ساڑی بھی پہن رکھی تھی، بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ بے شک پہلی بار پہنی تھی، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں تو اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر حیران تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر لپسٹک بند کر کے سائڈ پہ رکھ دی، پھر بڑی مشکل سے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن آج تمہیں سوجی کیا ہے؟ وہ کہنے لگی پہلے یہ بتائیں مجھے دیکھ کر کچھ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں ہنسنے لگا تو اس نے نظریں بدل دی، شرمندہ شرمندہ سی کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا بہت کچھ ہو رہا ہے، بتاؤں تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اسے باہوں میں بھر لیا اور بیڈ پر جا کر لٹا دیا۔ کچھ وقت تو لگا تھا، لیکن کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ زویا نے میری خاطر خود کو مکمل طور پر بدل لیا تھا، لیکن ابھی بھی کبھی وہ بچگانہ حرکتیں کر جاتی تھی۔ میں لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں مصروف ہوتا تو جیسے ہی سائڈ ٹیبل پر کافی رکھتی تو میرے رخسار پر اپنے ہونٹ رکھ دیتی۔ میں بری طرح چونک جاتا تو ہنسنے لگتی۔ ایسے ہی ہنستے کھیلتے ہی یہ زندگی بہت اچھی زویا کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اور اب میں یہ مانتا ہوں کہ تھوڑا سا تحمل، تھوڑی سی توجہ کسی بھی انسان کو بدل سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔